السلام علیکم، میں ہوں امداد سومرو۔ آج آخری دن ہے، کل دو بڑے فیصلے ہونے جا رہے ہیں جن سے ملک کے سیاسی مستقبل کا تعین ہونا ہے۔ ملک میں ایمرجنسی لگے گی، عام انتخابات ہوں گے، عمران خان کا دھرنا کتنا عرصہ رہے گا، کامیاب ہوگا یا ناکام، اور پنجاب میں حمزہ شہباز سرکار قائم رہ سکے گی یا نہیں، اور سب سے اہم چیز کہ پرویز الہی جس مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں اس مصیبت سے نکل پائیں گے یا نہیں نکل پائیں گے، اور انٹرویوز کیوں کیے جا رہے ہیں معاشی ماہرین کے اور ٹیکنوکریٹس کے، ہونے کیا جا رہا ہے، ایمرجنسی کی خبریں کہاں سے آ رہی ہیں اور کیوں آ رہی ہیں، یہ سارے معاملات ہیں۔ کیونکہ پاکستان میں جس طرح کی غیر یقینی ہے تو جہاں سے جو چیز آتی ہے اس چیز کو تھوڑی دیر کے لیے سوچنا ضرور پڑتا ہے کہ کہیں واقعی ایسے تو نہیں ہو رہا۔ جس طرح حفیظ شیخ آئے تھے کراچی اور پھر ہر طرف سے خبر پھیل گئی کہ حفیظ شیخ جو ہے وہ آئے ہیں نگران وزیر اعظم بننے کے لیے، یا پھر شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ روزانہ کہتے ہیں کہ جس راولپنڈی اسلام آباد میں انٹرویوز ہو رہے ہیں نگران سیٹ اپ کے لیے۔ تو یہ تو چیزیں ہیں اسلام آباد کے حوالے سے، مرکز کے حوالے سے، ملکی سیاست کے حوالے سے، لیکن پنجاب کی سیاست اس سے زیادہ گمبھیر، اس سے زیادہ گنجلک ہو گئی ہوئی ہے۔ اور عمران خان صاحب کا دھرنا وہ کب ہوگا، کتنے عرصے کے لیے ہوگا، کتنا مؤثر ہوگا، کتنا پرتشدد اور کتنا پرامن ہوگا، یہ ساری چیزیں اب کیونکہ آج کے بعد سارے معاملات اس طرف جائیں گے۔ دوسرا فیصلہ جو پنجاب کے حوالے سے ہے اس پر میں آتا ہوں، لیکن پہلے وہ جو پنجاب کے لیے بڑا فیصلہ ہونا ہے پہلے میرا خیال اسی پر آتا ہوں، اور اس کے بعد پھر عمران خان کا دھرنا اور ایمرجنسی کیا لگ سکتی ہے پاکستان میں، کوئی ایسی گنجائش ہے جس سے ایمرجنسی جو ہے لگے، یہ معاملات، اور اس پر مختلف جو ماہرین ہیں وہ راستہ بتا رہے ہیں کہ ہاں جی ایمرجنسی لگ سکتی ہے۔ ایک صورت ہے کہ ملک میں ایمرجنسی لگائی جا سکتی ہے، اور وہ کیا صورت ہے اس پر میں آتا ہوں۔ پہلے پنجاب، پرویز الہی صاحب، وہ مشہور پنجابی ایک گانا ہے، اکثر میں کوٹ کیا کرتا ہوں، میں کیڑے پاسے جاواں میں منجی کتھے ڈاواں، کسی پرانی فلم کا، بلیک اینڈ وائٹ کے زمانے کا۔ پرویز الہی صاحب وہ عاشق ہیں، وہ میں کیڑے پاسے جاواں میں منجی کتھے ڈاواں، ان کو جگہ ہی نہیں ملتی، اس طرح کے بے چین روح بن گئے ہوئے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو زخم دیے اور اس کا علاج نہیں ہے، تو بے چینی بڑھتی جا رہی ہے۔ اب پنجاب میں گورنر نہیں ہے، آج پنجاب کی حکومت کا فیصلہ، حمزہ شہباز صاحب کی حکومت کا فیصلہ 25-26 منحرف ارکان کے اس فیصلے پر ہے جو اپنا کل دینا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے۔ اس فیصلے کے بعد جو ہے وہ گورنر، اگر وہ فیصلہ آ جاتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان، وہ جو 25-26 منحرف ارکان کو ڈی سیٹ کر دیتا ہے الیکشن کمیشن، سپریم کورٹ سے فیصلہ آ گیا، سپریم کورٹ کے فیصلے کا اثر تو پڑے گا، الیکشن کمیشن نے جو پرسوں فیصلہ محفوظ کیا تھا اثر تو پڑنا ہے، لیکن کئی قانونی نکات ابھی بھی ہیں، ٹیکنیکل گراؤنڈز ابھی بھی موجود ہیں کہ وہ ڈی سیٹ ہونے سے بچ جائیں، لیکن قوی امکان یا زیادہ امکان یہ ہے کہ وہ ڈی سیٹ ہو سکتے ہیں۔ اگر وہ ڈی سیٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ووٹ تو کیا ہے، انہوں نے ڈیفیکشن تو کی ہے پارٹی کی لائن سے، انہوں نے کی خلاف ورزی تو کی ہے، تو بنتی تو ہے ان کی ڈی سیٹ ہونا۔ اگر وہ ڈی سیٹ ہو جاتے ہیں تو پھر پرویز حمزہ شہباز صاحب کو ووٹ آف کانفیڈنس لینا پڑے گا، لیکن ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے گورنر ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے کہیں گے تو حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ جو ہے ووٹ آف کانفیڈنس لیں گے، تو گورنر تو ہے کوئی نہیں صوبے میں اس وقت، صوبہ گورنر اور قائم مقام گورنر کے بغیر چل رہا ہے۔ یہ پہلی بار ہو رہا ہے ایسا کہ صوبے میں گورنر ہی نہیں ہے، کیونکہ گورنر کے بغیر، صدر کے بغیر ملک نہیں چل سکتا۔ وزیر اعظم آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیرون ملک کبھی شہباز شریف صاحب 3-4 دن لندن میں رہ کر آئے تو پیچھے کوئی قائم مقام وزیر اعظم نہیں تھا، وزیر اعلیٰ نہیں ہے صوبے میں، کوئی قائم مقام نہیں ہوتا، وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ چلے گئے ہیں صوبے سے باہر، ملک سے باہر چلے گئے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جب صدر ملک سے باہر جاتا ہے، چھٹی پر جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے، چیئرمین سینٹ قائم مقام صدر بن جاتا ہے۔ چیئرمین سینٹ نہیں ہے، صدر بھی نہیں ہے، تو اسپیکر قومی اسمبلی قائم مقام صدر بن جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح گورنر نہیں ہے، ملک سے باہر ہے، تو اسپیکر قومی صوبائی اسمبلی جو ہے وہ قائم مقام گورنر بن جاتا ہے۔ اسپیکر نہیں ہے تو ڈپٹی اسپیکر قائم مقام گورنر بن جاتا ہے۔ تو یہ ایک بندوبست ہے آئین کا کہ جو سربراہ ریاست، سربراہ مملکت اور سربراہ
اسٹیٹ صوبہ وہ اگر نہیں ہے، یعنی صوبہ وہ اگر نہیں ہے تو پھر اس کا بندوبست کرنا لازم ہے۔ آئین نے وہ بندوبست کر چھوڑا کیونکہ اس کے بغیر نہیں رہا جا سکتا، ایک لمحہ ایک گھڑی بھی نہیں ہو سکتی۔ مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ گورنر اپنا سلمان تاثیر، ان کے متعلق خبر چھپی تھی کہ وہ خاموشی سے دبئی سے جا کر پاکستان واپس آ گئے تھے، کچھ گھنٹوں کے لیے گئے تھے یا ایک رات کے لیے گئے تھے، واپس آ گئے تھے، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی تھی۔ لیکن بعد میں جب وہ خبر آئی تھی تو ایک سوال اٹھا تھا کہ یہ کیسے ہو گیا کہ گورنر صاحب ایسے کیسے جا سکتے ہیں، صوبے کو بغیر گورنر کے نہیں چھوڑا جا سکتا۔ لیکن اب یہ عمران خان کی سیاست کی دین ہے کہ آج پنجاب جو ہے وہ بغیر گورنر کے ہے۔ گورنر عمر سرفراز چیمہ کو وزیر اعظم نے ہٹا دیا، وزیر اعظم نے نئے گورنر کے لیے چٹھی صدر کو لکھ دی، صدر وہ نئے گورنر کا تقرر نہیں کر رہے، وہ 1 جون تک کی ڈیٹ ہے صدر کے پاس، صدر نہیں مانیں گے تو پھر وزیر اعظم کا جو ایڈوائز ہے وزیر اعظم کی وہ از خود ہو جائے گی، اس پر عمل درآمد ہو جائے گا، اور جو متعلقہ ادارہ جو ہے کابینہ ڈویژن، انہوں نے پھر اس کا اسٹیبلشمنٹ ڈویژن انہوں نے پھر نوٹیفائی کر دینا ہے گورنر کو، جس طرح ڈی نوٹیفائی کر دیا تھا عمر سرفراز چیمہ کو۔ لیکن اب گورنر نہیں ہے، کیا اسپیکر پنجاب اسمبلی کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ قائم مقام گورنر نہ بنے؟ میری عقل یہ کہتی ہے کہ نہیں، ان کے پاس یہ اختیار نہیں ہے، کیونکہ 18ویں ترمیم سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ گورنر جب چھٹی پر جاتے تھے یا ملک سے باہر جاتے تھے تو اسپیکر جو ہوتے تھے ان کو حلف لیا جاتا تھا ان سے۔ 18ویں ترمیم میں ختم کر دیا گیا کہ بار بار حلف لینا، تو انہوں نے بائی ڈیفالٹ کر دیا کہ صدر یا گورنر ملک میں نہیں ہے یا چھٹی پر ہیں تو از خود قائم مقام گورنر بن جاتے ہیں، نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی یا کچھ ضرورت ہی نہیں ہے، اسپیکر از خود قائم مقام گورنر بن کر گورنر ہاؤس میں جا کر بیٹھیں گے، نہیں بھی بیٹھیں گے، جہاں بھی بیٹھیں وہ اسمبلی کی صدارت نہیں کر سکتے کیونکہ وہ قائم مقام گورنر ہیں، لہٰذا وہ بن جاتے ہیں۔ لیکن پرویز الہی صاحب نہیں گورنر بننا چاہ رہے، اب نہیں گورنر بننا چاہ رہے تو پھر کل اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان ڈی سیٹ کر دیتا ہے پی ٹی آئی کے منیر ارکان کو، تو پھر حمزہ شہباز کو کون ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے کہے گا؟ گورنر تو ہے نہیں، اور اگر حمزہ شہباز کو ووٹ آف کانفیڈنس کہنے کے لیے پرویز الہی صاحب جا کر گورنر کی کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں تو کیا ہوگا؟ یہ کیوں ڈر ہے، کیوں نہیں بیٹھ رہے، اس پر میں بات کر رہا ہوں۔ اصل میں اگر وہ بیٹھ جاتے ہیں تو کیا ہوگا؟ تو یہ ہوگا کہ قائم مقام اسپیکر بن جائیں گے ڈپٹی اسپیکر سردار دوست محمد مزاری۔ سردار دوست محمد مزاری بن گئے تو انہوں نے کیا کرنا ہے کہ اگلے دن اپنے خلاف جو تحریک عدم اعتماد ڈالی گئی تھی، میرا خیال ہے 6 اپریل کو، اس تحریک عدم اعتماد پر اگلے دن یا 2 دن دے کر وہ اس پر کروا دیں گے ووٹنگ، وہ ووٹنگ ہو جائے گی۔ اس کے بعد اس کے اگلے دن وہ تحریک عدم اعتماد جو اسپیکر کے خلاف پڑی ہوئی ہے، جس پر اجلاس نہیں ہونے دے رہے اسپیکر، وہ آ جائے گی، تو پرویز الہی کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی تو گورنر تو نہیں رہیں گے، ظاہر ہے اسپیکر نہیں رہے تو گورنر نہیں رہیں گے، پھر گورنر یہ نہیں رہے، اسپیکر بھی نہیں رہے، تو پھر ڈپٹی اسپیکر بن جائے گی قائم مقام گورنر۔ تو پرویز الہی صاحب ایسے پھنسے ہیں، ایسے مصیبت میں پھنسے ہیں کہ وہ کہیں نکل ہی نہیں پا رہے۔ وزیر اعلیٰ بننے کے لیے اپوزیشن کی، اس وقت کی اپوزیشن کی آفر ٹھکرا کر عمران خان کے پاس چلے گئے۔ عمران خان یعنی دونوں ماشاءاللہ ایسے بختاور ہے، ایسے ان کے بھاگ ہیں، اب میں کوئی اور لفظ استعمال نہیں کر رہا، جو ہوتا ہے ایسی صورتحال کے لیے وہ میں لفظ استعمال نہیں کر رہا۔ چلے دونوں کی قسمت ایسی پھوٹی کہ انہوں نے پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنانے کا کڑوا فیصلہ کیا، عمران خان نے اپنی کرسی بھی گئی اور پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بھی نہیں بنا سکے۔ پرویز الہی نے آصف زرداری، نواز شریف کی دی ہوئی وزارت اعلیٰ ٹھکرا کر عمران خان سے اپنی وزارت اعلیٰ لی کہ یار ادھر تو اختیار میرے پاس نہیں ہوگا، یہاں پر میرے پاس زیادہ اختیار ہوگا، پی ٹی آئی والے اناڑی ہیں۔ یہ میں اپنی منہ سے لفظ نہیں کہہ رہا، بات نہیں کر رہا، اصل میں جو فائنل ڈیسیجن ہوا تھا پرویز الہی نے کیا تھا وہی۔ اب تو کہہ رہے ہیں نا کہ شریف خاندان پر ہمارا اعتبار نہیں ہے، اعتبار نہیں تھا تو مانا کیوں تھا بھائی گورنر اپنا وزیر اعلیٰ بننے پر؟ آمادہ کیوں ہوئے تھے؟ مٹھائی کیوں کھائی تھی؟ اعلان کیوں کیا تھا؟ مٹھائی کیوں کھلائی تھی؟ اصل چیز یہ تھی، پرویز الہی صاحب نے کہا تھا کہ یار دیکھو مسلم لیگ نون نے تو ہمیں بھٹکنے نہیں دینا، ہم ہوں گے ڈمی وزیر اعلیٰ۔ پی ٹی آئی والے اناڑی ہیں، عمران خان کو پتہ ہی نہیں ہے، میں 3 سال ان کو نچاتا رہا ہوں اپنے سیاسی تجربے کی بنیاد پر، پنجاب پر پورا کنٹرول کر کے میں بیٹھا رہا ہوں۔ تو
ادھر جا کر مکمل انجوائے بھی کریں گے، سال ڈیڑھ کے اندر اپنی پارٹی کو کھڑا بھی کر دیں گے اور پی ٹی آئی کے سارے لوگ اپنے ساتھ ملا لیں گے الیکٹیبلز، اور مسلم لیگ قائد اعظم پنجاب میں ایک اچھی خاصی تعداد کے ساتھ ایک اچھی خاصی جماعت بن سکتی ہے۔ یہ سوچا تو یہاں والی وزارت اعلیٰ بھی گئی، وہاں والی وزارت اعلیٰ بھی گئی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اسپیکرشپ بھی جا رہی ہے، ایک طرف گورنر ہی ہے قائم کچھ دنوں کی، ادھر جاتے ہیں تو اسپیکر ہی جاتی ہے، ادھر نہیں جاتے تو وزیر اعلیٰ بننے کا تھوڑا سا جو چانس ہے وہ بھی جاتا ہے۔ وہ کیسے کہ اگر گورنر بن کر وہ حمزہ شہباز کو ووٹ آف کانفیڈنس کا کہتے ہیں اور حمزہ شہباز ووٹ آف کانفیڈنس نہیں لے پاتے، ارکان کے ڈی سیٹ ہونے کے بعد مفروضے کی بات ہے نا، تو حمزہ شہباز ووٹ آف کانفیڈنس نہیں لے پاتے تو ظاہر ہے پھر سی ایم کا دوبارہ انتخاب ہوگا، تو جب سی ایم کا دوبارہ انتخاب ہوگا تو پرویز الہی کینڈیڈیٹ بن جائیں گے دوبارہ، تو پرویز الہی دوبارہ کینڈیڈیٹ بن جائیں گے تو ایک دو ووٹوں کے فرق سے اسمبلی ہے، مطلب مسلم لیگ نون اور اتحادی اور پی ٹی آئی اور اتحادیوں کا ایک دو ووٹ کا فرق ہے، تو امکان موجود ہے کہ پرویز الہی صاحب جو ہے یہ دریا پار کر جائیں، وزیر اعلیٰ بن جائیں۔ تو لیکن اب وہ پھنسے ہوئے ہیں کہ جائیں کدھر جائیں، تو پرویز الہی اس وقت پاکستان کی سیاست میں جتنا ذہنی عذاب میں ہیں، عمران خان تھے اب نکل گئے ہیں اس ذہنی عذاب سے، اب وہ آگے دھمکیاں شمکیاں لگا رہے ہیں، لیکن پرویز الہی صاحب جو ہے ان کو وہ ایسے پھنسے کہ مطلب بندہ کیا الفاظ نہیں مل رہے مجھے۔ تو بہرحال کل جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ ہے، اس فیصلے کے بعد پتہ چلے گا کہ معاملہ پنجاب کا کہاں جا رہا ہے، اور پنجاب کے معاملے کو جو جس طرح پنجاب کو پھنسا دیا گیا ہے اس میں مجھے ایک اور بار رہ کر شک آتا ہے کہ کوئی تو ہے جو نہیں چاہتا کہ پنجاب شریف فیملی کو یا مسلم لیگ نون کو دوبارہ ملے، ورنہ دیکھیں مرکز میں کوئی حلف نہیں لے رہا تھا صدر، تو کوئی گیا اور جا کر صدر صاحب کو سمجھا دیا کہ نہیں صدر صاحب آپ کی عینی ذمہ داری ہے، آپ نے وفاقی وزراء کا حلف لینا ہے، تو اس کے بعد انہوں نے بلاول بھٹو کا بھی حلف لیا اور اس کے بعد مصدق ملک صاحب کا بھی حلف لیا، تو انہوں نے لیا، لیکن گورنر کے معاملے پر وزیر اعظم کی ایڈوائس پر وہ عمل درآمد کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اب وہ کرے نہ کرے، یکم کو تو بلیغ الرحمان گورنر ہو جائیں گے، لیکن اور یہ سارا کچھ کرنے کا مطلب ہے کہ پنجاب پیرالائز رہے، پنجاب میں مسلم لیگ نون اپنی حکومت نہ بنا سکے، حکومت وزیر اعلیٰ تو بن گئے ہیں لیکن کابینہ نہیں بن پا رہی، تو کوئی تو ہے جو پنجاب نہیں دینا چاہ رہا مسلم لیگ نون کو، کیونکہ مسلم لیگ نون پنجاب کے بغیر اقتدار سمجھتی ہی نہیں ہے۔ پنجاب میں ہر آفس، آپ کو یاد ہوگا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا جو معاملہ طے ہوا تھا مسلم لیگ نون کا، اس میں گورنر یا اسپیکر کا عہدہ پیپلز پارٹی کو آفر کیا گیا تھا، گورنر پیپلز پارٹی نے قبول کیا تھا، اسپیکر کا نہیں، تو آخری ٹائم پر گورنر کا عہدہ بھی مسلم لیگ نون نے کہا کہ ہم کمفرٹیبل نہیں ہوں گے تو بہتر ہے کہ گورنر آپ ہمیں دے دیں، تو انہوں نے کہا کہ جی آپ ٹھیک ہے جی آپ لگا لیں، اگر آپ کمفرٹیبل نہیں ہیں تو ٹھیک ہے آپ لے لیں۔ تو مسلم لیگ نون نے آخر حد تک بھی جا کر گورنر کا آفس جس کی کوئی خاص امپورٹنس نہیں ہوتی، لیکن انہوں نے جو عمر سرفراز چیمہ کا تجربہ دیکھا، انہوں نے کہا کہ یار یہ والا معاملہ بھی اپنے ہاتھ میں رکھو بھائی، کل کو کہیں اگر پیپلز پارٹی کا موڈ خراب ہو جاتا ہے، ان کے ساتھ معاملات خراب ہو جاتے تو پیپلز پارٹی کے گورنر بھی، حالانکہ پیپلز پارٹی یہ پہلی بار ہو رہا ہے تاریخ میں ویسے اس طرح کوئی چچڑ بن کر اقتدار کے ساتھ چمٹ جائیں، اس طرح وہ پہلے کبھی اس طرح نہیں نظر آیا۔ حالانکہ کل عمران خان کہہ رہے تھے کہ جی میں وزارت عظمیٰ کو جوتی کی نوک پر لکھتا ہوں، نہیں، آج بھی ان کو اگر کوئی کہتے ہیں نا کہ جی ٹھیک ہے یہ جو کچھ ہوا ہے تحریک عدم اعتماد والا معاملہ سارا غلط تھا، آپ واپس آ جائیں، ایک منٹ سے پہلے کچھ سوچیں گے نہیں چلے جائیں گے۔ تو خیر ایک تو یہ معاملہ ہے۔ اب دوسرا معاملہ عمران خان صاحب کا فیصلہ آنا ہے، بڑا فیصلہ۔ کل ملتان میں عمران خان صاحب نے لانگ مارچ یا اسلام آباد کے دھرنے یا جو بھی انہوں نے طریقہ سوچا ہوا ہے اس کا کریں گے اعلان۔ وہ طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ کیا ہے۔ وہ طریقہ ہے SSS، شارٹ سویٹ سمارٹ۔ عمران خان بہت متاثر ہوئے شیخ رشید صاحب سے، اس بار عمران خان صاحب 126 دن کا دھرنا نہیں دیں گے۔ عمران خان صاحب اس بار حکومت کو زچ کریں گے، تنگ کریں گے۔ پہلے ہی حکومت معاشی طور پر تھکی ہوئی ہے، آتے ہی ٹنڈ کراندے اولے پہ گئے، تو جیسے انہوں نے اقتدار سنبھالا، معیشت پہلے ہی گری ہوئی تھی، اب وہ معیشت کو سنبھالیں، سیاست کو سنبھالیں، عمران خان کو سنبھالیں، ادھر سے سپریم کورٹ سے بھی اب تگڑے فیصلے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ بلکہ وہ کل سپریم کورٹ آف پاکستان نے وہ جو FIA کے اندر عمران خان صاحب نے مطالبہ کیا تھا کہ یہ FIA میں یہ مداخلت کر رہے ہیں، FIA میں اپنی انویسٹیگیشنز رکوا رہے ہیں، تو اس کا سو موٹو لے سپریم کورٹ سے انہوں نے مطالبہ کیا تھا، کل پرسوں عمران خان صاحب مسلسل کر رہے ہیں، تو اس کا سپریم کورٹ نے سو موٹو نوٹس لے لیا ہوا ہے۔ تو ادھر ان معاملات کو دیکھیں، معاشی معاملات کو دیکھیں، سیاست کو دیکھیں، جائیں کدھر؟
مطلب یہ عالم ہے نا، مطلب سردی زیادہ ہے، رضائی چھوٹی ہے، تو اب وہ کیا کریں، تو ٹھٹر رہی ہے حکومت۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ حکومت کی اس کمزوری کا فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب جو اعلان کریں گے، تاریخ وہ کہہ چکے ہیں کہ وہ مئی کی تاریخ ہوگی، تو 20 کو جو اعلان کریں گے تو زیادہ سے زیادہ 25-26 کا اعلان کریں گے، 27 کا اعلان کریں گے، 28 کا کریں گے۔ اس میں وہ یہ کریں گے کہ اسلام آباد پہنچو، اسلام آباد کو آ کر بلاک کر دیتے ہیں، پارلیمنٹ کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، دیگر اداروں کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، وہ جو پاک سیکریٹریٹ ہے، وہ جو جہاں جہاں جتنا بھی جو ملک کو چلانے والے ادارے ان سب کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، سوائے دفاعی اداروں کے، کوئی پتہ نہیں، سپریم کورٹ بھی ادھر ہی ہے تو وہاں بھی بیٹھ جائیں، اور پھر جو جہاں ہے وہ وہاں بیٹھ جائے، کراچی والے سہراب گوٹ بیٹھ جائیں، شاہراہ فیصل پر بیٹھ جائیں، تاکہ جو سپر ہائی وے ہے جس کو موٹر وے کہا جاتا ہے، نیا موٹر وے، اس کے ذریعے کراچی کو باقی ملک سے کاٹ دیا جائے، پھر وہ ادھر گلشن حدید والی سائڈ پہ جو نیشنل ہائی وے ہے وہاں پر بھی بیٹھ جائیں، اور شاہراہ فیصل پر بیٹھ جائیں تو ایئرپورٹ کا راستہ کٹ جائے گا ملک سے، تو وہ وہاں بیٹھ جائیں، اسی طرح ریلوے ٹریک پر بیٹھ جائیں، اسی طرح پنجاب والے جی ٹی روڈ میں جگہ جگہ بیٹھ جائیں، موٹر وے پر بیٹھ جائیں، کے پی کے والے جی ٹی روڈ پر بیٹھ جائیں، انڈس ہائی وے پر بیٹھ جائیں، اسی طرح بلوچستان والے۔ تو یہ کر کے عمران خان صاحب نے 2 یا 3 دنوں کے اندر اندر رزلٹ لینے کا فیصلہ کیا ہے، شارٹ سویٹ سمارٹ۔ اس بار عمران خان صاحب شارٹ دھرنا دیں گے، چھوٹے چھوٹے دھرنے، لیکن اگر کوئی ان کو دھرنے میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی جائے گی تو پرتشدد ماحول بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ان کا ہے کہ جی پوری تیاری۔ آپ کو یاد ہے شاہ محمود قریشی صاحب نے 2-3 دن پہلے ایک ویڈیو ان کی میڈیا پر چل رہی تھی، سوشل میڈیا پر بھی، کہ ہم نے وہ بھی حکمت عملی بنا لی، ہم بتائیں گے نہیں، میں سیاسی آدمی ہوں، آپ سمجھ جائیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ یعنی پرتشدد بھی ہو سکتا ہے معاملہ، تاکہ حالات جو ہیں جو عمران خان صاحب پیدا کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہوں، حکومت نہ رہ سکے، یا حکومت کو گھر بھیجنے والے حکومت کو گھر بھیجیں۔ کیسے بھیجیں گھر؟ یہ نیا فلسفہ، نئی تھیری جو چل رہی ہے اسلام آباد میں، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ وہ ایمرجنسی، وہ شیخ رشید صاحب جو بار بار کہہ رہے ہیں نا کہ وہ انٹرویوز ہو رہے ہیں، اب خبر ہے کہ حفیظ شیخ، ملیہ لودھی اور رضا باقر، ان کے متعلق کوئی چل رہی ہے۔ حفیظ شیخ کا تو میں نے کل پرسوں آپ کو بتا دیا تھا، ملیہ لودھی اور رضا باقر بھی، ان کے لیے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کو اہم ذمہ داری سونپنے کے لیے ان سے انٹرویوز ہو رہے ہیں۔ اب وہ کیا اہم ذمہ داری ہو سکتی ہے پتہ نہیں، اسٹیٹ بینک کا گورنر بھی نہیں ہے، شاید اس طرف کوئی سوچ ہو، لیکن وہاں پر ملیہ لودھی تو خیر، تو حفیظ شیخ اور رضا باقر تو ہو سکتے ہیں۔ تو ایک چیز یہ ہے کہ ایمرجنسی، اب یہ انٹرویوز کے جو نام ہیں، عمران شفقت صاحب کی خبر ہے اس لیے میں ان کو کوٹ کر رہا ہوں کہ ان کے انٹرویوز لے رہے ہیں، لیکن جو ایمرجنسی والی بات ہے وہ اسلام آباد میں جو اقتدار کے ایوانوں میں، یا یہ جو شہر اقتدار میں سیاست کو دیکھ رہے ہیں قریب سے، بلکہ موجود ان کے اندر موجود ہیں اس کھیل میں، وہ یہ سوچ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ جو عمران خان کا منصوبہ ہے، حکومت تو نہیں جاتی دھرنے سے، تو کیا ہو، صدر تو بیٹھے ہوئے نا عمران خان صاحب کے، تو وہ جو صدر ہیں، ملک کے حالات ایسے ہیں کہ فارن ریزرو ختم ہوتے جا رہے ہیں، ملک عمران خان صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی دیوالیہ ہو رہا ہے، تباہی ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ایک پورا اس دوران ایک کوشش کی جائے گی کہ پاکستان، اب آئی ایم ایف کی ڈیل تو بالکل وہ آخری اس پر ہے، ہوگی نہیں ہوگی تو پتہ چل جائے گا، اگر نہیں ہوگی آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل تو جب تک میرا ولاگ آپ تک یہ پہنچے گا تو ممکن ہے تب تک کوئی وہاں سے خبر آ گئی ہوگی، لیکن یہ بھی ہے کہ آئی ایم ایف کی شرائط اگر حکومت مانتی ہے تو پھنستی ہے، نہیں مانتی تو پھنستی ہے، تو دونوں صورتوں میں اس کو ایکسپلائٹ کیا جائے گا۔ اگر شرائط نہیں مانتی حکومت اور آئی ایم ایف پیسے نہیں دیتا تو ملک دیوالیہ ہوگا، کنگال ہو گیا یہ شور ہوگا، اور اگر آئی ایم ایف کی شرائط مان کر حکومت پیٹرولیم کی قیمتیں بڑھاتی ہے، بجلی کی قیمتیں بڑھاتی ہے، تو شور ہوگا کہ حکومت نے لوٹ لیا، لوگ کنگال ہو گئے، ہو گیا وہ ہو گیا۔ لیکن اس صورت میں یہ ہے کہ جو حالات کو سامنے رکھ کر پھر صدر مملکت جو ہے وہ اپنا آئینی اختیار استعمال کریں گے ملک میں مالی ایمرجنسی، معاشی ایمرجنسی لگانے کا۔ کہا جا رہا ہے کہ آرٹیکل 235 ہے جس کے تحت صدر مملکت یہ لگا سکتے ہیں ایمرجنسی، اور اس میں وزیر اعظم کی ایڈوائز کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ والی ایمرجنسی، معاشی ایمرجنسی کہ جی ملک دیوالیہ ہو رہا ہے لہٰذا ایمرجنسی لگائے، اس میں حکومت موجود ہوگی لیکن حکومت بے اثر ہوگی، اور کوشش یہ ہے کہ کوئی اس سے عدالت سے ٹھپا شپا بھی لگایا جائے، جو اسلام آباد میں باتیں چل رہی ہیں کہ کوششیں کی جا رہی ہے کہ حالات ایسے پیدا ہوں کہ پھر عدالت بھی مجبور ہو جائے اس ایمرجنسی پر ٹھپا لگانے پر۔ تو یہ کر کے اس حکومت کو
کیا جائے فارغ، اور اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ انٹرویوز وغیرہ جو ہیں وہ شاید اس کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ سارا منصوبہ عمران خان صاحب کا جو ہے وہ ایک ہفتے کے اندر اندر رزلٹ لینا چاہ رہے ہیں، اور اگر ایک ہفتے کے اندر اندر عمران خان صاحب کو مطلوبہ رزلٹ نہیں ملتا تو پھر شیخ رشید صاحب کہہ چکے ہوئے ہیں کہ جی خان صاحب پھر آپ کی سیاست تو گئی۔ اب عمران خان صاحب نے اس بار، اچھا اس میں عمران خان صاحب کو کوئی اور کام نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے کوئی اپنا اگر وہ دھرنا لمبا ہو جائے گا تو ان کے باقی کام متاثر ہوں گے، ان کا کوئی کام نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ اس جلدی کرنے کا مسئلہ یہ ہے کہ ظاہر ہے جتنا جلدی ہوگا ایمرجنسی میں افراتفری میں رزلٹ لینا آسان ہوتا ہے، افراتفری میں اس طرح، لیکن لمبا دوسری وجہ سے بھی عمران خان صاحب دھرنا نہیں کر سکتے، کیونکہ اس بار جہانگیر ترین ساتھ نہیں ہے، اس بار علیم خان ساتھ نہیں ہے، اس بار وہ قوتیں ساتھ نہیں ہیں جو آدھی رات کو راولپنڈی کی، اسلام آباد کی دکانیں کھلوا کر کمبل اور تمبو پہنچایا کرتی تھی کہ جی دھرنے والوں کو سردی لگ رہی ہے، اسلام آباد میں بارش پڑ گئی ہے، وہ قوتیں ساتھ نہیں ہیں۔ اس لیے عمران خان صاحب کو خرچہ ان کا مسئلہ، اور زیادہ دیر اگر دھرنا لمبا کریں گے تو لوگ نہیں بیٹھیں گے، اور اگر لوگ بیٹھیں گے تو پیسے کہاں سے آئیں گے؟ وہ کل رات کو آپ کو میں نے ویلاگ میں گزارش کی تھی کہ پیسے مانگ رہے ہیں 5 ارب روپے کی، کیا ہے وہ کیا کیسے کہتے ہیں، 5 ارب کا سوال ہے بابا، تو 5 ارب روپے کا سوال عمران خان صاحب نے تو اپنے وہ جو خورشید عالم صاحب ہیں ان کے ذریعے لگا دیا ہوا ہے، اکاؤنٹس بھی دے دیے ہوئے ہیں، اور اس کی تردید نہیں آئی۔ میں نے کہا نا کہ وہ ویریفائڈ اکاؤنٹ نہیں ہے، لیکن تردید کہیں پی ٹی آئی سے نہیں ہے کہ ہم کوئی فنڈ ریزنگ نہیں کر رہے۔ تو یہ عمران خان صاحب کا منصوبہ ہے، اور اس سارے سیاسی کھیل میں جو بندہ سب سے زیادہ خسارے میں ہے، ایک تو پاکستان خسارے میں ہے ظاہر ہے، اور پاکستان کا آئین خسارے میں ہے جو کچھ ہو رہا ہے، لیکن جو سب سے زیادہ سیاسی طور پر سیاسی قوت جو خسارے میں ہے، سیاسی شخصیت جو خسارے میں ہے، وہ ہے پرویز الہی۔ آپ سوچیں نا کہ گورنر تو اپنا اسپیکر تو دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں کہ یار گورنر چھٹی پر جائے، ذرا 8-10 دن گورنر ہاؤس کے لان میں بیٹھ کر چائے پیے، مہمانوں کے ساتھ گپیں لگائیں، یاروں دوستوں کو بلائیں، محفلیں لگائیں وہاں پر۔ وہ گورنر بنے ہوئے ہیں، گورنر جا نہیں رہے وہاں پر، وہ اپنے آپ کو قائم مقام گورنر مان نہیں رہے۔ قائم مقام گورنر بنے تو اسپیکرشپ جائے گی، تو مطلب، اور اگر قائم مقام گورنر بنتے ہیں تو امکان ہے کہ وزارت اعلیٰ مل جائے۔ تو اس سارے کھیل میں پرویز الہی صاحب کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر دیکھتے ہیں، کبھی ادھر دیکھتے ہیں، مطلب وہی میں کیڑے پاسے جاواں میں منجی کتے ڈاواں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔